الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي قدر فهدى، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه المجتبى ونبيه المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أئمة الهدى ونجوم الدجى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك شفاعة نبينا المصطفى. ہم میں سے ہر شخص دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. یہاں پر موجود ہر انسان دو چیزوں سے بنا ہے. بتائیے وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک یہ جسم ہے جو نظر آتا ہے، اور اگر یہ صرف جسم ہی ہوتا اور دوسری چیز نہ ہوتی تو میتیں ہوتی، انسان نہ ہوتا. دوسری چیز روح ہے. اللہ نے جو روح اس انسان میں ڈالی ہے تو یہ انسان دو چیزوں سے مل کر ایک زندہ انسان بنتا ہے. جب روح نکل جائے تو جسم خالی اور فائدے سے بالکل عاری ہو جاتا ہے. یہ روح نہ ہو تو اپنے چاہنے والے قریبی لوگ بھی اس جسم کو ٹھکانے لگا آتے ہیں. یہ جسم اور یہ روح مل کر انسان کو یہ مرتبہ عطا کرتے ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے. انسان کی طرح نماز بھی دو چیزوں سے مل کے بنی ہے. نماز میں بنیادی چیزیں انسان کی طرح دو ہیں. ایک نماز کا جسم ہے اور ایک نماز کی روح ہے. نماز کا جسم کیا ہے؟ نماز کی ظاہری جو کیفیات ہیں وہ نماز کا جسم ہے، وہ اس کا ظاہری پہلو ہے. انسان کا جسم اس کا ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے، روح نظر نہیں آتی. نماز کی بھی دو چیزیں ہیں. ایک نماز کا جسم اور اس سے مراد وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ حرکات، وہ سکنات، وہ اس کی تیاری، وہ اس کے ارکان جو انسان اپنے اعضاء کے ذریعے سر انجام دیتا ہے. نماز کی روح کہاں ہے؟ جس طرح انسان صرف جسم ہو، روح نہ ہو تو قصہ ہی بدل جاتا ہے. اب نماز کا صرف جسم ہو اور روح نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں رہے گی.
وہ عمل اگر دوسری چیز سے خالی ہو، روح سے خالی ہو، تو نماز کا وہ جسم بھی کہیں ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کا دوسرا پہلو جو اس کی روح ہے، اس کے بارے میں کبھی آپ نے کھوج لگانے کی کوشش کی؟ کبھی سوچا کہ ان دونوں میں سے نماز کا جسم اور نماز کی روح میں سے ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور میری نماز میں، میری نماز کا ظاہری اور میری نماز کا باطنی، یہ دونوں چیزیں کس حد تک مل رہی ہیں؟ اب اس سوال کے بعد ایک اور چیز پہ آ جائیے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں دفتروں میں، گھروں میں، کسی بھی جگہ پر، تو وہ کام ہم اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، کہیں انگلیاں ہیں، کہیں پورا ہاتھ اور بازو استعمال کر رہے ہیں، کہیں آنکھیں ہیں، کہیں کان کے ذریعے، کہیں پاؤں کے ذریعے، کہیں پورا جسم، کہیں بیٹھ کر، کہیں چل کر۔ کوئی بھی کام ہوگا اس میں انسان اپنے اعضاء کے ذریعے یہ کام لے رہا ہوتا ہے۔ کیا صرف کام کرتے ہوئے ہمارے صرف یہ جسم کے اعضاء ہی کام کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے کام میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ آپ فرض کیجئے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی اعضاء شامل ہوں گے۔ ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت میں ہماری آنکھیں، زبان، ہونٹ، ہمارا حلق یہ شامل ہوں گے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا جسم، ہمارا بیٹھنا، یہ سب استعمال ہو رہا ہوگا۔ کسی بھی کام میں پہلا شریک انسان کے اعضاء ہیں۔ دوسری چیز جو انسان کے کام میں شریک ہوتی ہے وہ اس کا دماغ اور سوچ ہے۔ دماغ ہم میں سے کسی نے دیکھا اپنا نہیں ہوگا، سوچ کو پکڑا تولا نہیں جا سکتا، لیکن دوسری چیز ہمارا دماغ ہے۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں، بریک کے لیے پاؤں ہے، لیکن دماغ بتا رہا ہے کہ موڑ آ گیا، اشارہ بند ہو گیا، آگے لوگ آ رہے ہیں، سلو ہو جائیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو زبان سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی ہے، لیکن دماغ کہہ رہا ہے کہ 3 یا 5 یا 7 یا اس سے زائد دفعہ کہہ کر گنتی کا عمل دماغ کر رہا ہے۔ یہ دو چیزیں بنیادی طور پر کام میں شامل ہوتی ہیں، لیکن ایک تیسری چیز جب شامل ہوگی تو پھر نماز میں روح پیدا ہوگی، نماز میں روحانیت پیدا ہوگی۔ اگر دنیا میں ہم جتنے کام کرتے ہیں اس میں ہم اپنے اعضاء اور اپنے دماغ سے کام چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان دو چیزوں کے ساتھ تیسری چیز اکٹھی ہو جاتی ہے، پھر انسان کا نظر آنے والا ایک عام عمل اس کی لگن بن جاتا ہے، اس کی شناخت بن جاتا ہے، اس کا جذبہ بن جاتا ہے، وہ مشکل عمل اس کا مشغلہ بن جاتا ہے، وہ بھاری عمل انسان کے سامنے شکست کھا جاتا ہے۔ وہ تیسری چیز اگر پتھر کو مل جائے، پتھر گر جاتا ہے، دل سہم جاتا ہے، پہاڑ لرز جاتے ہیں، اور یہ قرآن کا بیان ہے۔ وہ آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں،
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. وہ تیسری چیزیں نگاہوں کو مل جائیں تو نگاہیں بھی پتھرا جاتی ہیں. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ, آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں. ایک طرف ہم نے اپنے اعضاء کو استعمال کر لیا, دماغ نے ان کو پیغام دے دیا. وہ تیسری چیز کیا ہے جس کے ذریعے نماز کو روحانیت اور روح ملتی ہے؟ اعضاء کے ساتھ دماغ ہو, دماغ کے ساتھ دل شامل ہو جائے, دل شامل ہو جائے, یہ تیسری قوت شامل ہو جائے تو نماز کی روح بنتی ہے, اور اس کو قرآن کہتا ہے خشوع. خشوع کیا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے اللہ اکبر کہا, اس نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا, دماغ نے کہا, دماغ نے پڑھا, سوچا تھا کہ ایک دفعہ کہنا ہے, اس نے کہہ دیا. وہ سجدے میں گیا, اس نے سبحان ربی الاعلی اس کی زبان نے ادا کر دیا, اعضاء نے اپنا کام کر دیا. دماغ نے کہا 3 دفعہ کہنا ہے یا 5, اس نے تعداد نکال کر اس نے 3 دفعہ کہہ دیا. اعضاء نے اپنا کام کر دیا, دماغ نے اپنا کام کر دیا. لیکن دوسرا شخص, اس نے بھی اللہ اکبر کہا. جب اس نے اللہ اکبر کہا, اس نے بھی اپنے اعضاء کو استعمال کیا, اس نے بھی اپنے دماغ سے پیغام وصول کیا, اعضاء اور دماغ نے اپنا کام کر دیا. لیکن جب اس نے اللہ اکبر کہا, اس کے دل میں اللہ کی کبریائی کا خیال تھا, اس کا دل اس کی تکبیر میں شامل ہوا, اس نے دنیا کی ہر طاقت کی نفی کر دی. اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا کے سارے کام چھوٹے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. اس نے جس رب کی خاطر مصلی پہ کھڑا ہوا تھا, اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے دل نے کہا دنیا کی ہر چیز, ہر نفع, ہر کاروبار چھوٹا ہے, اللہ کا کاروبار بڑا ہے. اس کی زبان صدا لگا رہی تھی, دماغ گن رہا تھا, لیکن اس کا سارے کا سارا فوکس, اس کا ارتکاز اس کے دل پہ تھا. اس کا ہاتھ اٹھا تھا, زبان چلی تھی, لیکن دل ان دونوں چیزوں کا قائد بن کر ان کو لے کے جا رہا تھا. پہلے شخص کی نماز میں دماغ لیڈر تھا اور ہاتھ اس کے پیچھے چلا تھا, زبان اس کے پیچھے چلا تھا, زبان اس کے پیچھے چلی تھی. لیکن دوسرے شخص کی نماز میں ہاتھ اور دماغ وہ اس کے دل کے تابع تھے, وہاں پہ حاکم دل تھا اور محکوم یہ دونوں چیزیں تھیں. جب انسان کے اعضاء, جب انسان کا دماغ, یہ دونوں چیزیں دل کے تابع ہو کر کوئی کام کرنا شروع کر دیں, کوئی کام کرنا شروع کر دیں, انسان کی وہ چیز جذبہ بن جاتی ہے, وہ مشکل کام اس کا مشغلہ بن جاتا ہے, اس کے لیے دکھ اس کی مسکراہٹ بن جاتے ہیں, اس کے لیے تاریکی میں سے اجالا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں خشوع. اور خشوع کہاں پہ ہوگا؟ اگر انسان اپنے اعضاء کو زور زور سے نماز میں ہلانا شروع کر دے, وہ غلط جگہ پہ محنت کر رہا ہے. اگر کوئی شخص اپنے دماغ پہ زیادہ زور ڈالنا شروع کر دے خشوع حاصل کرنے کے لیے, وہ غلط جگہ پہ محنت کر رہا ہے. اگر اس کو خشوع حاصل کرنا ہوگا, اس کو محنت اعضاء پر نہیں, دماغ پر نہیں, اس کو اپنے دل پر کرنی ہوگی. اور جب دل پر اس کی محنت ہوگی, دل کی کیفیت بدلے گی, دل کے تابع اس کا ہاتھ ہوگا, اس کے اعضاء ہوں گے, دل کا ماتحت اس کا دماغ ہوگا, پھر قرآن کریم کی وہ آیت سمجھ آئے گی, قد افلح المؤمنون, مومن بازی لے گئے, جیت گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع کی کیفیت میں نظر آتے ہیں, ان پہ خشوع طاری ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ سے دعا کیجیے, اللہ اس آیت کی تفسیر ہمیں اپنی ذات میں دکھا دے, ہمیں اس درجے کا مستحق بنا دے.
اے اللہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں تیری رحمت کی بنیاد پہ درجے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں جب نماز کے لیے تیاری کریں، ان تین چیزوں کا حساب شروع کر دیں، ان تین چیزوں پہ محنت شروع کر دیں، لیکن تیسری چیز کو خاص توجہ دینا شروع کر دیں۔ پہلی چیز انسان کے اعضاء ہیں، اس کا دماغ ہے۔ تیسری چیز اس کا دل ہے، وہ جذبہ ہے جو دل میں پایا جاتا ہے۔ ایک قاری قرآن اپنے اعضاء کے ذریعے اپنے ہونٹوں کو کنٹرول کرتا ہے، زبان کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے جسم سے کس حد تک کہاں سے کس حرف کو کہتے ہوئے آواز کو ادا کرنے کے لیے کتنی ہوا نکالنی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس آواز کو اوپر نیچے کرنے کے لیے کتنی ہوا زبان کے تالو کے کس حصے پہ روکنی ہے، ہونٹ کتنے کھولنے ہیں، دانتوں کے درمیان زبان کس حد تک دائیں بائیں جانی ہے، تالو اور زبان کا تعلق کتنا ہونا ہے، یہ اس کا اعضاء کام کر رہے ہیں، دماغ بتا رہا ہے۔ لیکن اگر تیسری قوت سے وہ خالی ہے، اس کا دل نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ اس کا دل نہیں لگا ہوا، صرف دماغ پیغام دے رہا ہے، خوبصورت تلاوت اس لیے کرنی ہے کہ لوگ کہیں گے ماشاء اللہ قاری صاحب نے کمال کر دیا، صرف اس لیے تلاوت کر رہا ہے کہ میرا مقابلہ ہے، قراء کے درمیان مجھے درجہ مل جائے، صرف اس لیے تلاوت کر رہا ہے کہ مجھے لائکس مل جائیں، میری ویڈیو بہت زیادہ عام ہو جائے، وائرل ہو جائے۔ اگر وہ شاندار کام اس کی دونوں چیزیں کر رہی ہیں، اس کی زبان بھی، اس کی آواز بھی، اس کے دانت بھی، اس کے پھیپھڑے بھی، اس کے یہ سارے کے سارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، دماغ بھی صحیح ہدایات دے رہا ہے اور وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دل سے خالی اس تلاوت والے کو دوزخ میں اس لیے ڈالیں گے کہ تمہارے دل میں ہماری محبت تو تھی ہی نہیں۔ وہ مجاہد جو لڑتا رہے گا، لڑ رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، وہ دشمنوں کو اڑا رہا ہے، بہادر ہے، چرچے ہیں، شہرت ہے، قبیلہ سلام کرتا ہے، لوگ فخر کرتے ہیں، شاندار طریقے سے اس نے کارکردگی دکھائی، ہاتھوں سے، اپنے جسم سے، اپنے دماغ سے، لیکن دل کی دنیا میں رب آباد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ کی طرف بھیجیں گے، جاؤ جنس کے لیے کرتے تھے ان سے جا کے اجر حاصل کر لو۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا ذکر آتا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے، دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، لیکن اس کی دو چیزیں تو صحیح کام کر رہی ہیں، دل، وہ روح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یہ نمازوں میں فرقہ وارانہ مسائل میں الجھے اور بڑے شوق سے ان چیزوں کو شیئر کرنے والے لوگوں، محنت کرنی ہے تو نماز کی سنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کر کے اپنے دلوں پہ محنت شروع کر دیجئے۔ نماز کا خشوع ڈھونڈیے، کہاں پر ہے وہ نماز کا خشوع؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ نماز پڑھ کے ان الرجل لا ينصرف، بندہ نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے، وما كتب له الا عشر صلاته، ہو سکتا ہے بندہ نماز پڑھ کے جائے تو اس کو اپنی نماز کا صرف 10% ملا ہو، صرف 10%، ہو سکتا ہے اس کو اس کے میں سے 7 حصے ملے، 8 حصے ملے، ہو سکتا ہے اس کو آدھا حصہ ملے۔ کس بنیاد پر؟ اس کے خشوع کی بنیاد پہ بات ہوگی۔ جب اس کے اعضاء کے ساتھ، اس کے دماغ کے ساتھ اس کے دل کو تولا جائے گا، اس وقت ہو سکتا ہے اس کو 1/3، 2/3، آدھا یا 10% یا 20% یا صرف 30% مل رہا ہو۔ فکر کرنی ہے، فکر کرنی ہے تو ان معاملات کی کیجئے جو فرشتوں کے ہاں درج ہو رہے ہیں، جو ہم نے اپنے معاشرے میں خواہ مخواہ کی فضیلتیں گھڑ کے لوگوں کو الجھایا ہے اور ان کی بنیاد پہ اپنے مسلک کا
اپنے فرقے کا سٹیج سجایا ہے، اس سے نکل کر ان چیزوں پہ جائیں جو رب کے قریب کرتی ہیں، جو قبر میں آخرت میں نصیب ہوتی ہیں، جن کا کردار ہے۔ ایک خشوع کیا ہے؟ علماء کرام نے دل کی اس کیفیت کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ خشوع یہ ہے، اللہ کا خوف بھی ہو، قیامت کا ڈر بھی ہو، عظمت کا احساس بھی ہو، ساتھ ہیبت اور جلال بھی ہو، رب کی محبت بھی ہو، اس سے امید بھی ہو، اس کے عذاب کا ڈر بھی چھایا ہوا ہو، اپنے گناہ کا احساس بھی ہو، رب کی نعمتیں بھی ساتھ گن رہا ہو، پھر سوچ رہا ہو نعمتیں تسلسل سے مل رہی ہیں، کتنے ہی معذور ہیں، میری ٹانگیں ہیں، کتنے ہی بھوکے ہیں، میری نماز تو پیٹ بھر کے ہے، کتنے ہی پیاسے ہیں، میں تو پی کر آیا ہوں، کتنے ہی زخمی ہیں، میں سلامت ہوں، رب کی نعمتیں ہوں، اپنا احساس گناہ ہو، رب کا شکر گزار بننا چاہتا ہو، رب کے قریب ہونا چاہتا ہو، رب کا مقام اس کے ذہن میں ہو، لیکن اپنی جس دلدل میں ہو اس کو بھی دیکھتا ہو، اپنی دنیا میں کھڑا ہو لیکن اپنی قبر کا سوچ رہا ہو، وہ دنیا میں کھڑا ہوگا لیکن آخرت میں حساب دے رہا ہو، پل صراط اس کے سامنے ہو، دوزخ اس کے سامنے بھڑک رہی ہو، جنت اس کے سامنے سجی ہو، وہ دنیا میں کھڑا ہے لیکن آخرت کے معاملات اس کے سامنے ہیں، ہے زندہ لیکن سوچ رہا ہے کہ آج شام اگر میری قبر میں نازل ہو، میں اتر گیا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ حساب کا ڈر، وہ جنت کی ایک خواہش، وہ رب سے امیدیں، وہ اپنے گناہوں کا احساس، وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے کا احساس، وہ اپنی رب کی نعمتوں میں اس کا جینا لیکن پھر غفلت میں ڈوب جانا، ان سارے احساسات کے ساتھ جب انسان کھڑا ہو کے مصلی پہ کہے گا اللہ اکبر، اس وقت اس کے ہاتھ نے یہ احساس پیدا نہیں کرنے، اس کے دماغ نے یہ احساسات پیدا نہیں کرنے، یہ احساسات اس کے دل کے اندر ہوں گے تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ فرقوں سے نکل کر، وہ سلفی، حنفی، محمدی، بریلوی، چشتی نماز سے نکل کر وہ ربانی نماز پڑھ رہا ہوگا جس میں اس کا مطمع نظر اپنے ہم مسلک لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہوگا، اس کا ہدف اپنے رب کی رضا پانا ہوگا، اور جب وہ اپنے رب کی رضا کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا تو پھر اس کی نماز کی کیفیت امام احمد ابن حنبل کی اس بیان کی طرح ہوگی۔ ان کے کسی چاہنے والے نے کہا ذرا اپنی نماز کی کیفیت تو بتائیں، کہنے لگے جب میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں میں شاندار طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر جس جگہ پر میں نے نماز پڑھنا ہوتی ہے میں وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، اس لیے رکتا ہوں، بیٹھتا ہوں کہ میرے سارے کے سارے اعضاء الجسم اس کے لیے تیار ہو جائیں، پھر میں اپنی نماز کا آغاز کرتا ہوں، کعبہ میرے سامنے ہوتا ہے میرے دائیں طرف، اور میں دیکھتا ہوں میرے پاؤں، میں سمجھتا ہوں میں مصلی پہ نہیں کھڑا، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، میں گر سکتا ہوں، میں ایک طرف اپنی جنت رکھتا ہوں، میں ایک طرف اپنی دوزخ رکھ دیکھتا ہوں، دوزخ رکھنے کے بعد میں جہاں پہ کھڑا ہوں میں سوچتا ہوں میری آخری نماز ہے، ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہے، پھر میں اپنے رب کے سامنے اس کیفیت میں، ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ ہے، سامنے کعبہ ہے، پیچھے ملک الموت ہے، نماز میری آخری ہے، میں رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، دو چیزیں میرے پہ چھائی ہوتی ہیں، ایک طرف امید ہے، ایک طرف خوف ہے، پھر میں رب کے سامنے پوری سچائی کے ساتھ اس کی تکبیر بیان کرتا ہوں، اور پھر قرآن کی تلاوت اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح کہ میرے پہ نازل ہو رہا ہے، یا گویا کہ میں جبرائیل کو سنا رہا ہوں، پھر میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتا تو میں جھک جاتا ہوں، جھکنے کی ہمت نہیں رکھتا تو میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ لیتا ہوں، میں اسی طریقے سے میں رب کے حضور جب میں پیش ہوتا ہوں میں مصلی پہ نہیں کھڑا ہوتا، میں پل صراط پہ کھڑا ہو کر اپنی نماز کو بناتا ہوں۔ وہ کہنے لگے اگر لوگوں میری نماز میں کچھ تمہیں اچھا نظر آتا ہے، میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ کیفیتیں ہیں دل کی۔ جب انسان نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اس حصے میں کیا کرتے تھے، کتنا کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے، ان اعضاء کو کیسے وہ کرتے تھے، ان اعضاء کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اور سکنات کے مطابق، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے مطابق، ان کے اشاروں کے مطابق، ان کی تعداد کے مطابق اپنی نماز کو سیکھ لیا، اس کے بعد اس پہ رک نہیں جانا۔ وہ ایک ظاہری پہلو ہے،
اپنے دماغ کو سمجھا لیا، یاد کروا لیا، اس سے پھر پیغامات لے کے نماز کو ادا کر لیا، اس پہ رک نہیں جانا۔ اس سے تیسری جگہ ہے دل، خشوع۔ جس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ خشوع ہے کیا، اس کو میں نے کہا تھا میں پڑھ کے عوامی انداز میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ 3 چیزیں ہیں جس سے خشوع بنتا ہے۔ پہلی چیز، 3 چیزیں ہیں جس سے ہماری نماز بنتی ہے۔ پہلی چیز ہمارے اعضاء کا شامل ہونا، سنت کے مطابق شامل کیجیے۔ دوسری چیز ہمارے دماغ کا ان چیزوں کو تعداد کے مطابق ہماری زبان سے یا ہمارے کسی اور حصے سے پڑھوانا یا ادا کرنا۔ یہ پہلا حصہ ہمارے اعضاء ہیں، دوسرا حصہ ہمارا دماغ ہے، تیسری چیز وہ دل ہے۔ دل کی جب کیفیت ہوگی، انسان کھڑا ہوگا، تکبیر ادا کر رہا ہوگا، دنیا میں ہوگا لیکن آسمانوں کی طرف جا رہا ہوگا، اس مصلی پہ کھڑا ہوگا لیکن اپنے آپ کو پل صراط پہ محسوس کرے گا۔ وہ دل کی دنیا کی وجہ سے، دل کی دنیا کی وجہ سے، دل کی اس کیفیت کی وجہ سے وہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی تفسیر ہمیں اس دور میں بھی نظر آئے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی اپنی ذات میں تصویر دکھا دے اور ہمیں ان آیتوں کی تفسیر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک، اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے مسجد کے دروازے پہ ایک پوتی ملی جو اپنے دادا کے لیے دعا کی درخواست کر رہی تھی۔ اس کے وہ دادا پچھلے سال تک ہمارے ساتھ یہاں پر نمازوں میں شریک تھے، جمعے میں شریک تھے، اعتکاف میں شریک تھے۔ اللہ سے دعا کیجئے اس پوتی کی دعا کو قبول فرمائے، ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرما دے۔ ہماری ایک بہن مسز شمیم اسلم، ان کی بہو آمنہ بی بی کینسر میں مبتلا ہیں، اللہ ہماری اس بہن کو شفا عطا فرما دے۔ اس ماں نے اپنے گھر کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ اس ماں کی دعا قبول فرما اور یہاں پر موجود ہر شخص کے گھرانوں کو بھی محفوظ فرما دے۔ ہمارے ایک نمازی جو مسجد کے شروع دن سے، جب یہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھی، صبح و شام بارش میں ہر موسم میں آباد کرنے والے میاں محمد یونس، پچھلے 2 سال سے اپنی بیماری کی وجہ سے مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں کر سکے، لیکن ایسے لوگ اپنا اجر لکھوا چکے ہوتے ہیں۔ بیماری میں ان کے لیے وہی لکھا جاتا ہے جو ان کی سلامتی کے اندر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ان بھائی کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجیے، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کے لیے آسانی فرما۔ اسی طرح ہمارے ایک اور نمازی خاتون جن کے شوہر کا گزشتہ ہفتے انتقال ہوا تھا، اے رب کریم ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو منور اور معطر فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے یا کرتے ہیں یا نہیں بھی کی، اے رب کریم ان سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ان لوگوں کے جتنی بھی مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، اے اللہ وہ ختم فرما دے، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ نماز میں خشوع قائم کرنے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے، جب پھسلیں پھر کھڑے ہو جائیں، دور جائیں پھر رب کے نزدیک آ جائیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی پہلے گردن کو جھکایا، پھر جھکایا، پھر جھکایا، کرتے کرتے اس کیفیت میں لے گیا جو ایک عجیب سی کیفیت بن گئی۔ اب اس نے جو خشوع کا مطلب سمجھا تھا، اپنے ظاہر کے اوپر وہ شخص محنت کر رہا تھا، حالانکہ خشوع وہ دل کی کیفیت سے حاصل ہوگا اور یہاں پہ محنت کرنی پڑے گی۔ اب حضرت عمر نے اس شخص کو جس نے اپنی گردن کو ایک غیر مناسب حد تک جھکا لیا تھا، اسے کہا یا صاحب الرقبہ ارفع رقبتک، یہ اپنی گردن کو سیدھی کرو، اونچی رکھو۔ یہ دائیں بائیں گرا لینا یا اتنا زیادہ جھکا لینا یہ سنت نہیں ہے۔ خشوع گردنوں میں نہیں ہے، خشوع تمہارے دل میں ہے۔ یہ دلوں کا خشوع،
جب انسان کو مل جائے تو اس کو محسوس ہوتا ہے میں قرآن پڑھ نہیں رہا، قرآن مجھ پہ نازل ہو رہا ہے۔ وہ 3 4 5 تکبیرات کے بعد بور نہیں ہوتا، وہ انتظار نہیں کرتا کہ مولانا بس بھی کریں، سر اٹھائیں سجدے سے، بلکہ وہ اپنی اس وقت کو غنیمت سمجھ کے تسبیحات کیے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو پھر اس وقت یہ جلدی نہیں ہوتی کہ سلام پھرے، میں اپنے جوتے اٹھاؤں اور مسجد کی سیڑھیوں سے چھلانگ ماروں، سب سے پہلے باہر نکلنے کا اعزاز حاصل کروں، بلکہ اس کا قیام، اس کا رکوع اور اس کا سجود اس کے لیے فضیلتیں بن چکا ہوتا ہے، اس کے لیے معراج بن چکا ہوتا ہے، اس کے لیے رب سے ملاقات بن چکا ہوتا ہے۔ وہ ایک وقت کے لیے اس دنیا سے کٹ کر کہیں اور جا چکا ہوتا ہے۔ پھر اس بندے کو جو اس کیفیت میں ہوگا اس کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ عام دنیا دار بندہ یہ بات سن کے ہنسے گا یا سوچے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کیفیت میں ہوگا اس کو پھر اس صحابی کا واقعہ سمجھ آئے گا جس دور میں بے ہوش کرنے کے اور سن کرنے کے یہ سارے کے سارے وسائل نہیں تھے۔ تو ان صحابی کا جب ایک ہاتھ کٹتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے، اس دور کا طبیب کہتا ہے کہ اب سارے کا سارا یہ بازو الگ کرنا ہوگا، اس تکلیف سے گزرنا ہوگا، انہوں نے کہا مجھے نماز شروع کرنے دو، نماز کے درمیان میں میرا جو حصہ کاٹنا ہے کاٹ لینا۔ وہ واقعہ سمجھ آئے گا جو ہمارے تابعین سے میں سے ایک تابعی کے بارے میں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر ان کا نزدیک تھا، گھر میں آگ لگی، شور مچا، پڑوسی پہنچ گئے آگ بجھانے کے لیے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کے جب انہوں نے سلام پھیرا، کہا گھر میں آگ لگی تھی، تم پہنچے کیوں نہیں؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ ملتی ہیں رب کی طرف سے۔ وہ سبحان ربی الاعلی کہنا اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ بندہ پھر اس طرح کی بے مقصد بحثوں میں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں اور لوگ اسی کی بنیاد پر فرقے بنا کے بیٹھے ہیں، اس سے نکل کر وہ ربانی نماز پڑھتا ہے، اور جب ربانی نماز انسان پڑھتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معراج کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ وہ شخص جب نمازیں اس طرح ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے خواب میں اس کو اشارے ملتے ہیں، اس کے خواب سچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ قرآن کو پڑھتا ہو اور اپنے خوابوں کو ملائے، ان خوابوں کے ذریعے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نبوت کے جو 43 درجے تھے ان میں سب کٹ چکے، سوائے ایک وحی کا درجہ باقی ہے، وہ مومن کی خواب ہے، اور خواب میں اس کو بشارتیں ملتی ہیں، اس کو اشارے نازل ہوتے ہیں۔ وہ اشارے اور بشارتیں وہ قرآن کریم کے الفاظ سے نکلتی ہیں، اور اہل علم ان کے ذریعے اپنے خاندان کے معاملات کو سمیٹتے اور بناتے ہیں۔ وہ معراج اور رب کی جب ملاقات ہو، کوئی ہم سے ملنے آئے، ہم اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے ہیں، اس کو خوش کر کے بھیجتے ہیں۔ جو رب کے پاس 5 وقت جاتا ہو، معراج کے درجے میں پہنچتا ہو، اس کو رب حکمت دیں گے، نور دیں گے، سکون دیں گے، امن دیں گے، ایمان دیں گے، نسلوں کی ایک نیکیوں کے سلسلے دیں گے۔ وہ ہاتھوں سے حاصل نہیں ہوتی، وہ دماغوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ دنیا کی، یہ دل کی دنیا آباد کرنی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو بھی نمازوں میں اپنے دلوں کی دنیا آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کریم ہم سب کو خشوع نصیب فرما۔ اے رب کریم جس خشوع سے پتھر گر جاتے ہیں، آوازیں سہم جاتی ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، وہی کیفیت، سچی کیفیت اے رب کریم ہمارے دلوں پہ بھی طاری فرما دے۔ اے اللہ ہمیں چلتا پھرتا جو خشوع کا مقام ہے، اے اللہ نماز کے علاوہ بھی ہمیں وہی نصیب فرما۔ وہ ڈر، وہ امید، وہ رجا، وہ احساس گناہ، وہ تسلسل نعمت کا ایک احساس، اے اللہ یہ ہماری نمازوں میں اے اللہ اس کا غلبہ عطا فرما دے۔ ہم نمازوں میں تیری ذات میں کھوئے ہوں، تیرے شکر میں کھوئے ہوں، تیری حمد و ثنا میں مشغول ہوں، دنیا سے بے خبر ہوں، دنیا سے بے رخی کر کے تیرے قریب ہو رہے ہوں، تیری ملاقات کا احساس ہو، تیرے قرب کا احساس ہو رہا ہو، تیری تکبیر سے، تیری کبریائی سے، تیری تسبیح سے، تیری تعظیم سے رب کریم تیری قربت مل رہی ہو، ہمیں وہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تلاوت دلوں پہ نازل ہو رہی ہو، وہ جسم پہ رونگٹے اس کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہوں، دل اس سے پاکیزہ ہو رہے ہوں، نگاہیں پاکیزہ ہو رہی ہوں، رزق اس تلاوت کے ذریعے حلال کی طرف جا رہا ہو۔ اے اللہ ہمیں بھی نمازوں میں ایسی ہی تلاوتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کو چھوڑ رہے ہوں، نیکیاں کیے جا رہے ہوں، نیکیوں کا حصہ بنتے جا رہے ہوں، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال رہے ہوں، اے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی نماز اور ایسا ہی خشوع نصیب فرما۔ اے اللہ وہ نماز جو تنہا عن الفحشاء والمنکر سے روک لیتی ہے،
اے رب کریم ہمیں بھی ایسی ہی نماز نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. جو قبر میں اتر چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. جو زندہ ہیں اے رب کریم ان کو اپنی سلامتی عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نواز دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرما دینا, ان کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما دینا. اے رب کریم ہمیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے. جن کا درود پڑھتے ہیں, جن کی امت ہیں, اے اللہ ان کا دیدار نصیب فرما دے. اے رب کریم ان کا دیدار نصیب فرما دے. ہم سب کو فرقوں سے نکال کے محمدی بنا دے, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دے. اے اللہ فرقوں کی اس دلدل سے نکال کر, اس غلاظت سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ذریعے ہماری سیرت کو, ہماری صورت کو چمکا دے. اے اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو کم رزق والے ہیں اللہ ان کو بے حساب عطا فرما. جن کو بے حساب دیا ہے اے اللہ رب کریم ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ قرآن میں آتا ہے, کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, یہی تو وارث ہیں جن کو جنت ورثے میں ملے گی. اے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی وارث بنا دے. اے اللہ تیرے سے یہ دنیا کی نہیں, اے اللہ جنت کی وراثت مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں جنت کی وراثت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.